نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سیشن کا مقصد اس کے نام سے واضح ہے کہ کیا رمضان مبارک کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آج پڑھیں گے کہ کیا رمضان مبارک کے کیا مقاصد تھے اور کس طرح ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا وہ مقاصد پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ تو اس پی ڈی ایف کو جیسے میں نے کہا تھا اس کو اوپن کر لیں۔ اس میں اگر آپ پی ڈی ایف کو دیکھیں اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ رمضان مبارک کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کیوں فرض کیے۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی تم سے پہلے جو قوم تھی اس کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور مقصد اس کا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ رمضان مبارک کا جو مقصد تھا ان روزوں کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی کتاب اللہ کے اندر بیان کر دیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو یہ ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہ کس طرح ہم روزوں کے اندر ان تمام تر باتوں سے بچ رہے ہوتے تھے، ابھی آنے والی سلائڈز کے اندر ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ دوسرا اس کا رمضان مبارک کا جو مقصد ہے، اب یہ جو روزوں سے متعلق آیات ہیں 186 سے 183 سے 186 تک سورۃ البقرہ کے اندر، یہاں پہ روزوں سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہدایات ہمیں دی ہیں۔ اب وہیں پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان کیا کہ روزوں کا، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وہیں پہ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ کے رسول اسلام کی یعنی ان کی سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے رسول اسلام رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ اصل میں ہماری پریکٹس کروانے آیا تھا دو اعتبار سے، کہ ایک تو ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، دوسرا یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو یہ دو اہم مقصد ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ دیگر بھی اس کے ساتھ مقاصد ہیں، لیکن وہ جزوی طور پر اسی کے اندر شامل ہیں، تو آگے جا کے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ تقوی کی جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اصل میں وہ ہے کیا۔ تو تقوی کا معنی جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب جس چیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اگر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر کیسے وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اب تقوی کا لغوی جو معنی ہے، لفظی معنی اس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، یعنی محفوظ رہنا، یعنی پرہیز کرنا۔ اب اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، اگر لغوی معنی کے ہم ساتھ سیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، یا اپنے دامن کو، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو اصطلاحی تعریف بھی لکھی گئی ہے، تقوی سے مراد اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان بچاؤ کی ایک آڑ بنا لینا ہے، یعنی ایک رکاوٹ بنا لینا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب ہے وہ کیوں آتا ہے، کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، یا اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، یا اس کی منع کردہ چیزوں سے نہیں بچتا۔ اسی طرح تقوی کی تعریف دیگر بھی علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو، اور کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہوں کو۔ فرمایا انہوں نے کہ صغیرہ کبیرہ گناہ، تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، یہی تقوی ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور، اگر آپ سلائڈ نمبر 3 پہ آئیں تو سیدنا ابو ہریرہ سے ایک مثال مروی ہے، بعض روایات میں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے، بعض روایت میں سید ابھی بھی آئی تھنک ایک صحابی ہیں، ان کا بھی میرے خیال اللہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، عبداللہ بن نبی کا یہ نام ہے تھی ان کا، تو وہ ان سے بھی یہ بات مروی ہے کہ مختلف علماء نے اس کا قول نقل کیا۔ اب اس میں قول ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، پوچھا کہ تقوی کیا ہے، اس کی مثال بیان کی ہے۔ جب انہوں نے مثال بیان کی تو فرمایا کہ تم اس کو اس طرح سمجھو کہ کیا تمہارا کبھی کسی کانٹوں والی جھاڑیوں سے یعنی گزر ہوا ہے، یعنی کبھی تو ایسا معاملہ ہوا کہ تم کسی کانٹوں والی جھاڑی سے گزر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے بتایا، پوچھا کہ تم وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک یعنی ہاتھ سے گویا کہ وہ کانٹوں کو، جھاڑیوں کو سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں اور کپڑوں کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں، اس طرح بچ بچ کر گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی مثال تقوی کی ہے، کہ اس دنیا کے اندر آپ کے سامنے شیاطین بہت سارے گناہوں کے وسوسے پیدا کریں گے، اور بہت زیادہ آپ کے پاس گناہوں کے موقع ہوں گے، لیکن ان گناہوں سے بچنا یہی اصل میں تقوی ہے۔ تو ان گناہوں سے یہ جو انسان بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ایک ان سب لوگ آئے ہیں، اور انسان کے پاس گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو جزوی اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے، چاہے تو نافرمانی کرے، لیکن اگر نافرمانی کرے گا تو آخرت میں عذاب تیار ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت یعنی مواقع ہوتے ہیں، جیسے فرشتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے، ان کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر سکیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں انسان ہیں اور جنات ہیں، یعنی یہ چاہیں تو گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یعنی اذن سے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت
اس اعتبار سے جزوی ہے، لیکن یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ رضامند نہیں ہے، اس پہ راضی نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ تقوی یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. اسی طرح تقوی یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اپنے درمیان ایک آڑ بنا لے. اسی طرح تقوی کی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے اگر آپ آگے حدیث دیکھیں تو سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے، یعنی مجھے کچھ خیر کی بات بتائیے. تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ ہر چیز کا سر ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ ہر چیز کی جو دار و مدار اسی تقوی کے اوپر ہے، یعنی اس کی اہمیت یعنی ہر چیز کے اندر داخل ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تقوی دلوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اشارہ کیا ہے کہ تقوی تمہارے قلوب میں دلوں میں ہوتا ہے. اس طرح بعض روایت میں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے قلوب یعنی دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان دلوں میں کیا داخل ہے. اب بعض کا بظاہر آپ کو شاید لگے کہ کچھ لوگ یعنی نیک ہیں لیکن لباس سے، لیکن اندر ان کے کیا ہے اس کی آپ کو معلوم نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول اسلام کے دور میں ان کا ایک غلام جب اس کو تیر لگا کے تو وہ شہید ہو گیا، تو لوگوں نے کیا مبارک شہادت ہے. تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چڑھائی تھی جس کو یعنی چوری کی تھی، اب وہ آگ کی یعنی چادر اس کو پہنا دی گئی ہے ابھی عذاب میں. تو بعض کا ہم شاید کسی کو یہ نیک سمجھ رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب کو دیکھتا ہے. لیکن اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب کا فتویٰ موجود ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ہمارے درمیان موجود تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے مواخذہ کر لیتا تھا کون سا شخص نیک ہے کون نیک نہیں ہے. لیکن اب چونکہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں تو اب جو شخص ظاہر میں نیک ہوگا ہم اس کو ظاہر میں نیک جانیں گے، ہمیں اس کی تنہائی سے کوئی سروکار نہ ہوگا. اور اس طرح فرمایا کہ جو شخص ہمارے سامنے ظاہر میں برا ہوگا ہم اس کو برا ہی جانیں گے، اس کو اپنے پاس جگہ نہ دیں گے اور ہمیں اس کی تنہائی سے کوئی سروکار نہ ہوگا. تو اب ہم اس زمانے میں زندہ ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، تو ہم اصحاب رسول کے ان عقائد اور ان اعمال ان نظریات کو فالو کریں گے جو ان کے اللہ کے رسول اسلام کی وفات کے بعد تھے. اسی لیے جو شخص ظاہر میں نیک ہوگا ہم اس کو نیکی جانیں گے اور اس کی جو تنہائی ہے اس کی جو باقی معاملات ہے اس میں متعلق اس سے اچھا گمان رکھیں گے، اور جو شخص ظاہر میں برا ہوگا اس کو برا ہی جانیں گے، اس کی تنہائی سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا. آگے دیکھیے کہ تقوی یہ کس قدر اہم ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک کاسٹ سسٹم پاکستان میں رائج ہے، جس والے سے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس فتنے کا شکار ہیں. صحیح مسلم حدیث اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میری امت یعنی جاہلیت کی زمانہ جاہلیت کی 4 باتوں کو ترک نہیں کرے گی. اب ان باتوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی یعنی نسب پر اپنے خاندان پر فخر کرنا، اس طرح دوسروں کے جو خاندان والوں پہ تعان کرنا. اب ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہمارا خاندان سب سے اعلیٰ ہے یا ہم سب سے افضل ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی مثال بیان کی ہے کہ کون سا قبیلہ کون سے لوگ سب سے افضل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو قبیلہ ہماری ذات اوپر ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے بنایا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس نے یعنی تمہیں پیدا کیا اور مختلف قبیلوں میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. پھر اسی طرح اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے، اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہ در حقیقت اللہ کا نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے، سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو. تو آپ دیکھیں ہر انسان کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حساب سے ہوتا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرنے والا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک بلند مرتبہ ہے، بلند مقام ہے. اگر وہ نہیں ڈرتا تو پھر چاہے وہ کہے کہ میں سید ہوں، میں شاہ ہوں، اللہ کے تہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا تو اس کا نسب اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. اس لیے کہ انسان کا خود بھی عمل اچھا ہونا چاہیے، خود بھی اس کا عمل نیک ہونا چاہیے، پھر ہی یعنی اس کا نسب یا اس کا خاندان یا اس کے والد کا یا اس کے باء و اجداد کا نیک ہونا اس کو فائدہ دے گا. ہم نے اس بات کو سیکھا کہ تقوی کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک انسان اسی کی بنیاد پر اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے. تو گویا کہ ہم سب میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ جس کا مرتبہ اور مقام ہے وہ شخص ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے. اب اس چیز کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، جیسے ایک عالم کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر صرف گناہوں سے نہ بچے تو پھر صرف فرائض ہی کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم کیے ہیں احکامات، اس کو جنت میں لے جانے کے لیے نفلی عبادات کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ انسان یعنی گناہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ نفلی عبادات انسان کے لیے یعنی رکھے گئے ہیں تاکہ اس سے ازالہ ہو سکے. اس لیے
تقوی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک انسان اگر اس کے اندر گناہوں سے وہ نہیں بچتا تو صرف فرائض ہی کافی ہیں اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ آگے دیکھیں تقوی کی جو یعنی اللہ کے رسول اسلام کی سیرت نبی سے ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے معاملے میں یعنی اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے۔ اب سنن ترمذی کی جو حدیث نمبر 2053 اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بھی تمہیں یعنی اس کیفیت کے باوجود کہ تم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی تم سے گناہ ہو جاتا ہے تو فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ پھر کوئی نیکی کر لو جو اس گناہ کو مٹا دے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ایک انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جب ایک انسان کوئی ظاہری طور پر یعنی ایسا گناہ کرے جو سب لوگ دیکھ رہے ہوں تو اس کی توبہ بھی ایسی کرے، اور جب ایک انسان کو چھپ کر گناہ کرے تو اس کی توبہ بھی چھپ کر کرے۔ اس لیے جب وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے یعنی جو تعلق اس کا لوگوں کے دیکھنے سے ہے تو پھر وہ اعمال بھی اس کے مقابلے میں ایسا کرے جو لوگ دیکھ رہے ہوں۔ اس کی نیت لوگوں کو دکھلاوا نہ ہو بلکہ نیت یہ ہو کہ اس کا معنی یہ ہے۔ اب اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو کہ تم جہاں کہیں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسی حدیث میں پھر مزید الفاظ ہے کہ اس کے باوجود اگر تم سے گناہ ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کر لو۔ اب یہ جو نیکی کرنا ہے یہ گناہ کی نحوست کو دور کر دیتی ہے، تو اس لیے جیسے ہی گناہ ہو جائے بجائے کہ آپ اس یعنی ٹینشن میں رہیں یا اس سٹیج میں رہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور پھر نیک اعمال کر لیں جو اس کی نحوست کو دور کر دے گا۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کیے رہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس انسان سے کہیں گناہ ہو جاتا ہے تو پھر فوراً نیکی کر لے، یہ نیکی کرنا اس کے جو گناہوں کو مٹا دے گا۔ آگے دیکھیں کہ کیا مزید بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ اب ہم نے سے یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک پوسٹ بھی شیئر کی گئی تھی رمضان مبارک میں کہ اللہ کے رسول اسلام نے معاذ بن جبل کو تلقین کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس بات پہ اللہ کی قسم بھی اٹھائی، اور فرمایا کہ انہوں نے کہ تم رمضان مبارک کے اندر جو پوسٹ شیئر کی گئی تھی اس میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد اس دعا کو کبھی ترک نہ کرنا، اور وہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ تم میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔ اب یہ جتنی بھی عبادات کے حوالے سے مدد مانگی جا رہی ہے یہ یعنی فرائض ہے۔ اب شکر کرنا یہ فرض ہے کہ جو شکر نہیں کرتا ناشکری پہ گناہ ہے۔ اسی طرح ذکر کرنا یہ کون سے ذکر کی حوالے سے توفیق مانگی جا رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ فرض صدقہ ہے اسی طرح نماز فرض ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی نا سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ واقعی الصلاۃ لذکری کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ جو 5 ٹائمز نماز ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ احادیث میں آتا ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چپکے مناجات کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب ایک انسان جب نماز کے بعد اللہ کے رسول نے تلقین کی کہ دعا مانگو اس فرض عبادت کی یعنی ادائیگی کے حوالے سے بھی، تو ہمیں اس بات کو سیکھی کہ نفلی عبادات تو مانگنی چاہیے ان کے لیے دعا، لیکن جو فرائض ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں یہ کام کر سکوں جہاں وہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تقوی کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول اسلام دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اللہم اے میرے اللہ انی بے شک میں اسألوکا سوال کرتا ہوں، یہ تو سے مانگتا ہوں، الہدا ہدایت، والتقیٰ یعنی تقوی کو، والعفاف یعنی ایک معافی مانگتا ہوں، والغنیٰ اور جیسے یعنی اس کی دعا مانگتا ہوں کہ میں بے نیاز ہو جاؤں یعنی دنیا سے۔ اب وہ تقوی پاک دامنی کے اللہ کے رسول اسلام دعا مانگ کرتے تھے، اس چیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اسی طرح خواتین جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، کائنڈلی مائک میوٹ رکھیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوں تو کثرت سے دعا کیا کریں، خاص طور پہ جنہوں نے جیسے بتایا خواتین نے فرض نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو جیسے جنہوں نے بعض جماعت نماز پڑھنی ہوتی ہے ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن جن خواتین نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ سجدے میں کثرت سے دعا کریں، جتنا چاہیں لمبا سجدہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اپنے رب سے اپنے مالک سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو جب رب کا قرب مل گیا تو اس میں کثرت سے دعا کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول اسلام نے تاکید یہ کی ہے کہ کوئی بھی دعا کی جا سکتی لیکن عربی زبان میں، اردو میں نہ ہو، تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے بس وہ عربی زبان کے اندر ہو۔ اسی طرح یہ دعا بھی جیسے بیان کی کہ اس میں اللہ ہم سوال کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی یعنی پاک دامنی اور بے نیازی مانگتا ہوں۔ اب یہ بے نیازی کیا ہے؟ بے نیازی کیا چیز ہے؟ یہ بے نیاز ہونا یہ اللہ کی بھی صفت ہے،
جیسے ہم سورۃ الاخلاص کے اندر پڑھتے ہیں تو کی صفت ہے الصمد، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یعنی گویا کہ وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو. اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ اگر ہلاک کرنا چاہے تو عیسیٰ، اس کی ماں اور جتنے بھی زمین میں یعنی انسان ہیں یا جاندار ہیں سب کو ہلاک کر دے. اللہ کو کیا پوچھ سکتا ہے؟ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو ایکسپلین کرتی ہے. اس لیے انسان کو بھی بے نیاز ہونا چاہیے اس دنیا کی یعنی نعمتوں سے، اور اس سے فکر نہیں کرنی، جتنا اس کو مل جائے اس پہ قناعت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول اسلام نے بھی صحیح مسلم حدیث ہے کہ اس شخص کو کہا کہ کامیاب یعنی شخص کی زندگی کی جو ضمانت، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ شخص جتنا اس کو رزق ملے اس پہ قناعت اختیار کرے. آگے دیکھیے کہ تقویٰ ایک محض کیفیت کا نام نہیں، بلکہ تقویٰ ایک آپ کی زندگی کا لائف سٹائل ہے کہ ایک انسان جب زندگی گزار رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اور اس کے اندر اخلاص بھی ہو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصاً اس کے لیے ہو. اگر اس میں 0.001% بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرتا. تو عمل ہمیشہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اس طرح تقوی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیں. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے خوف کتنا رکھا جائے. یہ کتاب اللہ جہاں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے وہاں کتاب اللہ ہمیں یہ باتیں بیان بھی کرتی ہے. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102، جو نکاح اور جمعے کے خطبے کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کے پاس اصحاب آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، تو پھر ہم کتنا ڈر جائیں، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے یہ جو نازل کی. اب ہمیں اس بات یہاں سے ایک بات بڑی امپورٹنٹ سیکھنے کو ملی جو اصول تفسیر کے اندر بھی شامل ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، یعنی جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس قدر اللہ سے ڈر جاؤ. تو انسان کو جتنے بھی جو فرائض ہیں، اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے جو لازم کیے ہیں وہ ان کی استطاعت کے مطابق ہیں. مثال اس کے لے لیں فرض نماز، کیا فرمایا کہ رسول اسلام نے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اگر ایک ٹائم پہ مخصوص نہیں پڑھ سکتے تو نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سفر کے اندر استطاعت نہیں ہوتی تو پھر نمازوں کو قصر کرنے کی بھی رخصت موجود ہے. اس طرح روزہ، اس میں بھی سفر کے اعتبار سے، مرض کے اعتبار سے. زکوٰۃ کو لینے تو وہ بھی صاحب استطاعت پر ہے، حج بھی صاحب استطاعت لوگوں پر ہے. تو یہ میں نے آپ کو ارکان اسلام کے تمام گنوا دیے کہ یہ تمام کے تمام ارکان اسلام بھی انسان کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر فرض لازم ہے. اس لیے ایک انسان کو اللہ سے ڈرنا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور حق اس طرح ہے کہ جس قدر انسان کا استطاعت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. اب عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر بھی بیان کی ہے. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھو، جن میں ایک عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں. اسی طرح ابی بن کعب بھی شامل ہیں اس یعنی 4 لوگوں میں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو. اب وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈر جاؤ جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز بھی فرض ذکر ہے، اور فرمایا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. تو یہ جو اعمال ہے یہ اگر ایک انسان کر لے تو یہ بہت افضل اعمال میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. کہ اللہ کے ہاں گویا کہ وہ شخص زندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ کہ اللہ کے ہاں وہ مردہ ہے. تو یعنی اس کی مثال یہ بیان کی گئی ہے. اب اس چیز کو دیکھیں کہ ذکر کرنا کس قدر امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں فرض ذکر جیسے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ وہ تو نماز ہے، نماز کے بعد پھر بھی کچھ اذکار تعلیم دیے گئے ہیں. اس طرح صبح شام کے اذکار ہیں، اور بھی کچھ اذکار ہیں، یہ نفلی اذکار کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو اذکار ہیں وہ کسی بھی حالت میں کیے جا سکتے ہیں. صرف فرض جو ذکر ہے یعنی نماز، اس کے حوالے سے وضو کی شرط موجود ہے. باقی تمام ذکر اذکار وہ ایون اگر انسان حالت ناپاکی میں ہے تب بھی کر سکتا ہے. یہ رخصت موجود ہے، یہ نہیں کہ ایک انسان اس کو اڈاپٹ کر لے، بلکہ اللہ کے ذکر کو اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ وہ حالت ناپاکی کے اندر ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، امام نبی رحمہ اللہ نے اس پہ باب باندھا ہے، اور اس کے نیچے وہ حدیث انہوں نے شامل کی سیدہ عائشہ سے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر امام نبی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ حالت جنابت میں، حالت ناپاکی میں اللہ کا ذکر کرنا.
تو یہ ثابت ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہے، کہ اس والے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعامات کیا رکھے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ طلاق ہے، آیت نمبر 2 ہے، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اس جو بھی مشکل ہوتی ہے اس سے نکلنے کا۔ تو جو شخص کو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اللہ سے خوف رکھتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیگر بھی آیات میں کہ اے ایمان اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کتاب اللہ کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے، بلکہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر اعمال کو، تمام تر باتوں کو دیکھ رہا ہے، تو تم اس سے ڈرتے رہو۔ اور اس کے انعام کیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اب ہم دوسری چیز کے اوپر آتے ہیں، قرآن مجید سے جو ہمارا تعلق تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے 2 یا 3 سال لگا کے ترجمہ تفسیر کا کورس کر لیا، ترجمے کا کورس کر لیا قرآن مجید کا، تو یہ کافی ہے، یہ بس ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر لیا۔ حالانکہ قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اب قرآن مجید جو یہ کتاب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کرس سے لفظ نکلا ہے، ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ بس میں نے نورانی قاعدہ پڑھ لی ہے، تجوید سیکھ لی ہے، کہ ہم میں نے، تو اس شخص نے گویا کہ کچھ بھی نہیں سیکھا قرآن مجید میں سے۔ تجوید سیکھنا گویا کہ ہے کہ آپ ابھی پٹری پہ آئے ہیں، ابھی آپ نے چلنا سٹارٹ ہی نہیں کیا، تو وہ تو آپ نے پہلا قدم سیکھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید، یہ اس کا معنی مفہوم سیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دیا، جس کا معنی مفہوم نہیں سیکھتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اندھا کہا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو اس کا معنی اور مفہوم سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے۔ اب رمضان المبارک میں یہ پریکٹس بھی تھی کہ ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھ رہے تھے۔ اب یہ اس لیے پریکٹس تھی کہ ایک انسان جب یعنی گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے اور اللہ قرآن مجید سے تعلق قائم یعنی کیے ہوتا ہے، تو پھر وہ جب اس کثرت سے نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے باقی جو یعنی دن ہے، باقی جو 11 مہینے ہیں، ان میں عبادات کرنا، ان میں نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کو یہ جو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروائی ہے، اس کا سبب، اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اس لیے رمضان جو مہینہ ہے وہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو سیکھنے کو، اس کے معنی کو سمجھنے کو ہم پہ فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو سیکھیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم پہ لازم کیا، اور اس کے معنی مفہوم کو سیکھنا فرض قرار دیا۔ جب ہم قرآن مجید کو رمضان المبارک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس پڑھنے کی برکت سے ہماری جو یہ عادت ہے، یہ باقی مہینوں کے اندر بھی قائم رہتی ہے۔ یعنی باقی مہینوں کے اندر بھی ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یعنی جو لوگ تو اس عادت کو قائم رکھتے ہیں، وہ لوگ تو یعنی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس معنی کو نہیں سیکھ رہے ہوتے، صرف یعنی اس چیز کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو وہ باقی مہینوں میں اس سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ کہ جو شخص اس قرآن مجید سے اپنے آپ کو تعلق کو قائم رکھے گا، وہی شخص جو ہے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اس تعلق کو نبھا پائے گا۔ اب جو شخص اس یعنی مہینوں کے اندر ہی قرآن مجید سے تعلق مضبوط نہیں رکھ پائے گا، وہ باقی مہینوں کے اندر بھی اس تعلق کو اللہ تعالیٰ سے قائم نہیں رکھ پائے گا۔ اس لیے قرآن مجید جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ باقی مہینوں کے اندر بھی ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھ سکیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یعنی قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے اللہ کے نبی، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رسی قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ یعنی اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھامے رکھے گا، گویا کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی وہ گویا کہ شخص ہدایت پر ہے۔ اب جو شخص اس کو یعنی تھام کر نہیں رکھے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا، تو گویا کہ وہ اللہ سے کٹ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں نماز جب ایک انسان پڑھتا ہے، تو اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ایک انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر یہ جاننا چاہے کہ اس کا رب، اس کا مالک اس سے کیا بات کر رہا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے۔ جب وہ نماز ادا کرے گا، تو پھر قرآن مجید کو پڑھے گا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پڑھ سکے گا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جان سکے گا۔ تو گویا کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، اور یہ قرآن مجید جو ہے کلام اللہ ہے، اس میں ایک انسان اللہ تعالیٰ سے گویا کہ تعلق قائم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے کیا تعلیم دیا کہ قرآن مجید کی مثال بیان کی کہ یہ جس طرح کہ ایک رسی، یعنی تم اونٹ کو نہیں باندھو گے، یہ دلوں سے نکل جاتا ہے، اسی سپیڈ سے یہ یعنی جس طرح اونٹ کو تم رسی نہیں باندھو گے تو وہ بھاگ جاتا ہے، یعنی نکل جاتا ہے۔
تو اسی طرح اگر تم قرآن مجید کو نہیں پڑھو گے، اس کو چھوڑ دو گے، تو یہ بھی تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا یہ بات بیان کی کہ تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اب جو شخص اس قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا، یعنی وہی اسی کے پاس یہ اسی کے دل میں محفوظ رہے گا۔ جو اس کو چھوڑ دے گا، تو اللہ کے رسول نے یہ مثال بیان کی کہ جس طرح کہ وہ اونٹ کو تم نہ باندھو تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس طرح یہ بھی تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کو بار بار پڑھتا رہے۔ اس کو صرف یعنی رمضان تک محدود نہ کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی بعض کا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، یہ بعض کا 5 یا 6 پارے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسلوب ہے یہ ہماری امت میں جو عام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سیکھیں، اگرچہ تھوڑا پڑھیں لیکن ایسا پڑھیں کہ جس کا ہمیں معنی اور مفہوم سمجھ آئے، اور وہ علم ہمارے عمل میں کنورٹ ہو۔ جو آپ کے پاس پھر علم کس چیز کا جب وہ عمل میں کنورٹ ہی نہیں ہوا، تو اس لیے وہ آپ کے عمل میں بھی کنورٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے تعلق کو جو قرآن مجید کے ساتھ تھا رمضان مبارک میں، اس کو اسی طرح قائم رکھنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، یعنی اس میں گویا کہ ہمارا مقصد تب اچیو ہو جائے گا جب ہماری جو پریکٹس کی 30 دن 30 ڈیز وہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی قائم رہ سکے۔ یعنی اس طرح ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ حلال چیزوں سے بھی بچا نہیں رہتا؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک انسان کا پاک طیب کھانا حلال ہے، اب وہ کئی دفعہ یعنی رمضان مبارک میں وہ حلال چیزوں پہ سے ہی بچا رہتا ہے۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ تو ایک انسان جب حالت روزے میں اس 30 دن حلال چیزوں سے باز رہ سکتا ہے، تو یقیناً اگر وہ تقویٰ اس کے اندر قائم رہے تو وہ یعنی حرام چیزوں سے بھی باقی 11 مہینوں میں پاک رہ سکتا ہے، دور رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 30 دن قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے آسان ہوگا کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اس تعلق کو نبھا سکے یا اس تعلق کو قائم رکھ سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھیں حدیث صحیح مسلم کی جو 6225 ہے، اور زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں۔ زید بن ارقم سے بعض اصحاب تابعین پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور آپ ہمیں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن وہ اصرار کرتے جاتے ہیں تابعین کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کی کوئی فرمان سنائیے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ سنو اللہ کے رسول کے فرمان سنو، کہ اللہ کے رسول جب یعنی دنیا سے جانے لگے تو فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، یعنی نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو اس کو تھام کے رکھے گا ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے بہت زیادہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی طرف ترغیب دلائی۔ اور اسی روایت میں دوسرا جو ذکر موجود ہے وہ اہل بیت کا ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل بیت سے یعنی اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو، اچھا سلوک کرو۔ دوسری چیز ایک اور روایت جو اسی سے منسلک ہے، اسی سے متعلق ہے، کہ مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی، اور موطا امام مالک کے اندر بھی مرسلن ہے، لیکن اس سند اس کی صحیح ہے، کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ تو جو شخص ان کتاب اللہ کو تھام کے رکھے گا، اس پر اللہ کے رسول اسلام نے گارنٹی دی کہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ایک انسان اگر ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام رکھے۔ اب یہ جو پہلی حدیث کے جو صحیح مسلم ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں قرآن مجید اور اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور دوسری روایت جو مشکات کے اندر یا موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اس میں ساتھ اللہ کے رسول نے اہل بیت کی جگہ سنت کا ذکر کیا ہے۔ تو دونوں میں ایک چیز جو کامن ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ تو جو شخص ان دونوں کو تھام کے یعنی رکھے گا، یعنی سنت کو اور اللہ کے رسول اسلام کی نے جو تاکید کی کتاب اللہ کو، تو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی کہ وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ایک انسان ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے، فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ اب ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا کہ جو نماز ہے یہ فرض ذکر ہے، یہ اس میں انسان اگر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا چاہتا ہے، تو وہ نماز کو قائم کرتا ہے، یعنی فرض نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے، تو یہ قرآن مجید کو پڑھے۔ قرآن مجید جو ہے کلام اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اب ایک انسان کس قدر یعنی غفلت کا شکار ہے کہ جو اس ترجمے اور تفسیر سے قرآن مجید نہیں پڑھتا، اس پہ توجہ نہیں دیتا کہ اس کا رب اس سے کیا جاننا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھیں ہم سب اجمی ہیں، عربی تو نہیں ہے، تو ہم میں سے بہت کم لوگوں کو عربی آتی ہے۔ تو ایک انسان اگر ترجمہ تفسیر نہیں پڑھے گا تو گویا کہ ایسا شخص یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے اپنے نبی پہ، اس سے ناواقف رہے گا۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ معنی اور مفہوم سیکھنے کی غرض سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو جو تھامنا ہے اس کی مثال اللہ کے رسول اسلام نے فرمائی کہ صاحبی قرآن کی مثال جو ہے بندے اونٹوں کی چرواہی کی مانند ہے۔ اگر اس نے ان کی حفاظت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا،
اور اگر چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے. یعنی اگر ایک انسان کی مثال اللہ کے رسول نے بیان کی کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس اونٹ ہے اور اگر ان کو رسی سے باندھ کے رکھے گا تو وہ بھاگ جائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ جو صاحب قرآن کی بھی یہ مثال ہے، اگر اس کو پڑھتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے یعنی اس کو یاد رہیں گے، اگر وہ یعنی اس کو چھوڑ دے گا تو وہ بھول جائیں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک شخص، ایک صحابی رسول ایک آیت تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی جو مجھے بھلا دی گئی تھی. تو قرآن مجید دلوں سے نکل جاتا ہے، جو شخص اس کو یاد کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اسی کو یہ یاد رہتی ہے. آگے دیکھیے کہ نیکیوں میں رغبت. اب ہم قرآن مجید کی ساتھ تعلق کو مضبوط کیا اور ہم نے گناہوں سے بچے رہے. وہاں پہ ایک چیز جو رمضان المبارک کے اندر ہمارے درمیان کامن تھی، وہ یہ بات بھی تھی کہ نیکیوں میں رغبت، یعنی ایک انسان کثرت سے نیک اعمال کر رہا تھا. تو اب وہ نیک اعمال ہمارے ہاں معاشرے میں ایک المیہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک میں لوگ نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس قدر نیک اعمال کروائے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ نیک عمل رمضان کے علاوہ یہ غیر رمضان میں قابل عمل ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ یکم شوال جب عید کا دن ہوتا ہے، یعنی 30 رمضان سے یکم شوال ڈیٹ آتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. وہ کیوں بدل جاتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو عبادات ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے رمضان کے علاوہ. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں رمضان میں ہمیں آفس کی ٹائمنگ کم ہے، رمضان میں خصوصی کئی یعنی لوگ کے لیے آسانی کی ہوتی ہے، کئی لوگ شوز بھی جلدی بند کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو باقی دنیاوی معاملات ہیں وہ تھوڑا ایک لمٹ تک کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ عمل پسندہ کون اللہ کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل پسند کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، جس پہ دوام بخشا جائے، یعنی جو کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. اس طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے. اب ہم نے کیا کیا تھا کہ رمضان المبارک میں ایک ایڈیشنل نماز شروع کی تھی، اس کو قیام اللیل، قیام رمضان، نماز تراویح کہا جاتا ہے. یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. اب ہم نے یہ ایڈیشنل نماز شروع کی تھی. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا عمل تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب کوئی نماز شروع کرتے، یعنی کوئی نفلی عبادت شروع کرتے، تو اس کو ہمیشہ کرتے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاہے تم تھوڑا کر لو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو. اس لیے آپ دیکھیں، اگر ہم یعنی نیچے سلائڈ کے اوپر آئیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ رات کی جو نماز ہے 2 رکھتے ہیں. جب تمہیں کوئی یعنی صبح آنے کا اندیشہ تو 1 رکعت وتر پڑھ لو. اب ہم جو رات کو یعنی نماز تراویح پڑھ رہے تھے، قیام اللیل، قیام رمضان کر رہے تھے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو کیا ہے، آپ ساری نہ پڑھیں، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، سمپل. لیکن 2 رکعتیں اگر ہمیشگی کے ساتھ ہوں تو یہ زیادہ افضل ہیں، زیادہ اجر و ثواب آپ کو دے دیں گی، زیادہ آپ کا مرتبہ اللہ کے یہاں بلند کر دیں گی بنسبت اس شخص کے جس نے 30 دن کیا لیکن یکم شوال کو چھوڑ دیا. حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے 2 رکعتیں پڑھی تھی ہر رات رمضان کی اور اس 2 رکعتوں کو وہ پورا سال کنٹینیو کر پائے، یہ شخص زیادہ اجر و ثواب لے گیا اللہ کے یہاں، زیادہ اس کا مرتبہ بنسبت اس شخص کے جس نے کئی رکعتیں پڑھی رمضان میں لیکن وہ اس نے یکم شوال پہ چھوڑ دی. اس لیے اللہ کا وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کے ساتھ ہو، کنسسٹنسی کے ساتھ ہو. اب دیکھیں کہ رات کی جو نماز ہے یہ آپ یعنی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، آپ نے 4 مرتبہ 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، ٹوٹل 8 رکعت ہوتی ہیں، 7 3 وتر ہوتے ہیں. بعض روایت میں کہ 1 رکعت وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ عشاء کے ساتھ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے. ان 2 روایت 2 یعنی 2 رکعت کو پڑھیں، اور اگر ان کو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر 6 بھی 8 بھی قدر آپ کے اندر استطاعت ہے، اور اس کے بعد وتر پڑھیں. وتر کی جو نماز ہے وہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس کا جو اصل وقت ہے وہ یعنی تہجد کے یا تراویح کے بعد ہوتا ہے. لیکن اس میں رخصت دی گئی ہے اسلام میں، اگر کوئی شخص تراویح کے بعد یعنی نہیں پڑھ سکتا یا قیام رمضان کے میں یا قیام اللیل کے بعد یا تہجد کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے. تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کی سنتیں پڑھ کے سو جائے اور اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرے، پھر وتر پڑھے. اگر کوئی شخص نہیں ادا کر سکتا اٹھ کے تو عشاء کے ساتھ بھی علماء نے کہا کہ پڑھ سکتا ہے. اب دیکھیں رمضان المبارک میں ہم اپنے زبان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جو شخص یعنی روزہ رکھنے کے باوجود بھی جاہلیت کی باتوں سے، جھوٹ بولنے سے، یعنی برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کوئی یعنی جو اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا ہے، اس نے وہ بھوک پیاس سے روکے رکھا ہے، وہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ چھوڑے رکھے. یعنی ایک انسان اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو گویا کہ ایک انسان اس بات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اگر میں نے روزے کی حالت میں گناہ کیے یا میں نے کوئی ایسی بات کہی تو گویا کہ میرا یہ عمل برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ میرا روزہ قبول نہیں کرے گا. تو اب یہ جو ہماری پریکٹس کی گئی ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ وے میں بول رہے تھے، لمیٹڈ وے میں غصہ کر رہے تھے یا لمیٹڈ وے میں بات کر رہے تھے، تو اس کی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہو اسے چاہیے
کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. تو ایک انسان کو لمیٹڈ وے میں ہی بولنا چاہیے اور ان تمام باتوں کو اسی طرح محسوس کرنا چاہیے. اب دیکھیں انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہوگا میں نے اتنی محنت کی, اتنا میں نے بھوک پیاس, یعنی میں سحری وقت اٹھا, پھر اتنی بھوک پیاس برداشت کی, یعنی تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اب یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. پھر وہ شخص یعنی اپنے آپ کو بچاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میری ساری محنت برباد ہو جائے گی. تو اس لیے یہ پریکٹس آپ کی کروائی گئی تھی کہ آپ عام دنوں میں, عام حالات و واقعات میں بھی وہ بچے رہیں. اس طرح غیبت سے آپ بچتے تھے. بہت ساری انسان زبان کی جو گناہ ہے اس سے بچتا تھا, وہ اس لیے بچتا تھا کہ اس کا روزہ برباد ہو جائے. اس لیے جو پریکٹس کی کروائی گئی ہے وہ آپ نے ان دنوں میں بھی کرنی ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام سے پوچھا کہ معاذ بن جبل ہی اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ کون سی چیز انسان کو جہنم میں داخل کرے گی, یعنی کون سی چیز سبب ہے جو انسان کو جہنم میں داخل کرے گی. اس سے پہلے ہم ایک چیز پڑھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقوی, اللہ کا ڈر اور نیک اچھے اخلاق, اچھے طریقے سے بات کرنا. اب یہ جو اچھے اخلاق اور تقوی انسان کو, ان سب سے زیادہ انسان جو جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ان دو صفات کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے. ایک تو ان کا اخلاق اچھا ہوگا اور وہ ان کے اندر تقوی اور اللہ سے ڈرتے ہوں گے. پھر پوچھا گیا ایک الگ روایت میں کہ سب سے زیادہ یعنی کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان اور شرم کا. تو یہ انسان کو, یعنی آپ دیکھیں کہ دو چیزیں کامن ہیں جو انسان کو کثرت سے یعنی جنت میں بھی داخل کر رہی ہے اور جہنم میں بھی, وہ اچھے اخلاق یعنی زبان, آپ کی باڈی لینگویج. تو اگر یہ بہتر ہے تو یہ سبب بنتی ہے کہ آپ کو جنت میں داخل ہونے کا. اگر یہ بہتر نہیں, اچھی نہیں ہے, تو یہ سبب بنتی ہے آپ کے جہنم میں داخل ہونے کا. اس لیے ایک انسان کو بد اخلاقی سے بچنا چاہیے جیسا کہ وہ روزے کی حالت میں بچ رہا تھا. یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. اب کائنڈلی مائک کا میوٹ رکھیں. اب صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول اسلام سے یعنی جب پوچھا اللہ کے رسول اسلام نے بلکہ پوچھا صحاب سے, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو مفلس وہی اس کے پاس مال و دولت نہ ہو, اس کے پاس پیسے نہ ہو, تو وہی شخص مفلس ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے اس حال میں ہے کہ اس کے پاس نماز یعنی ان روز عبادات کا ثواب ہے, لیکن اس حال میں ساتھ آتا ہے کہ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی, کسی کو برا بھلا کہا, کسی کو گالی دی, کسی کا حق مارا. اب ہوگا کیا کہ اس شخص کے نیک اعمال ان لوگوں کو بدلے کے طور پر دے دیے جائیں گے جس شخص کو اس نے ستایا, تنگ کیا. اور پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ اس شخص کے یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کس قدر یعنی یہ شخص مفلس ہے کہ اس شخص نے دنیا میں نیک اعمال کیے اور گناہوں سے بچا رہا, لیکن لوگوں کو معاملے میں یعنی اللہ کے معاملے میں گناہوں سے بچا رہا, لیکن حقوق العباد میں حق تلفی کی. جب قیامت دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے کہ تمہاری جو حق تلفی کی تھی اسے پورا کر لو. حتیٰ کہ یہاں معاملہ آئے گا کہ اس شخص کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. جب اس شخص کے نیک اعمال ختم ہو گئے تو ہوگا کیا کہ ان گناہوں کو جو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے بچتا تھا, یعنی حقوق اللہ سے تعلق تھا جن چیزوں کا, ان گناہوں کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. یعنی میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ جب جن کو اس نے تکلیف پہنچائی اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اب ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دی جائیں گے. یعنی کس قدر آپ دیکھیں غفلت ہے کہ دنیا میں اس نے وہ تمام تر خواہشات سے بچا رہا جس کا تعلق حقوق اللہ سے تھا, یعنی گناہ نہیں کرتا رہا, لیکن اس نے حقوق العباد میں حق تلفی کی, زبان کی حفاظت نہیں کی. اور دیکھیں کہ اس شخص کو یعنی ان تمام تر گناہوں کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے جو اس نے کیے بھی نہیں ہیں. کس قدر یہ شخص مفلس ہے. تو حقیقت میں مفلس کون ہے کہ ہمارے ہاں مفلس نہیں ہے جو اس کے پاس مال و دولت نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, یہ مفلس نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جو قیامت دن آیا, نیک اعمال لے کے آیا, لیکن ان گناہوں کو ایٹ دین اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے کہ جو اس نے کیے بھی نہیں, جو دنیا میں بچا رہا. یہ غفلت کیا تھی؟ زبان کی کو یعنی حفاظت نہ کرنا, یعنی اس کے ذریعے گناہ کرنا, یعنی اس کے ذریعے غیبت کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی طرح عبادات جب ہم کر رہے تھے, ہم نے اس بات کو سیکھا تھا اپنے سیشن کے اندر بھی کہ ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے پرائمری, وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ الذاریات کے اندر آیت نمبر 56 میں کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں. تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے. نفل کہتے ہیں یعنی اضافی عبادات کو, ایڈیشنل عبادات کو, ود رسپیکٹ ٹو فرض. فرض کے علاوہ جو ایڈیشنل عبادات ہوتی ہیں, اضافی عبادات ہوتی ہیں, ان کو نفل عبادات کہا جاتا ہے, یا نفلی نماز کہا جاتا ہے, نفلی صدقات کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کا میرے سے قرب ہوتا ہے جب وہ نفلی عبادات میں تیزی کرتا ہے. اس لیے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو آپ نیک عمل کر رہے تھے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کے والے سے کہ جب رمضان مبارک آتا تو اللہ کے رسول اسلام دو کام کرتے. پہلا کام کہ اللہ کے رسول اسلام سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ہر رات قرآن مجید کا دور کرتے تھے. دوسرا کام جو تھا جو اللہ کے رسول اسلام کا طریقہ تھا رمضان میں کہ وہ کثرت سے صدقہ کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام بہت زیادہ کثرت سے صدقہ کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ. لیکن فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں تو اللہ کے رسول کی حالت ہوتی تھی جیسے تیز آندھی چل رہی ہو، یعنی اللہ کے رسول اسلام بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، بہت زیادہ. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو صدقہ اللہ کے راستے میں وہ کر رہا تھا رمضان کے اندر، اس صدقے کو کنٹینیو کرے. ہاں تھوڑا کر لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ زیادہ کرے لیکن تھوڑا کرے، لیکن کنٹینیو کرے. ایسا نہ کرے کہ اس کو چھوڑ دے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بات ہے کہ ان صدقات کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا وہ تھوڑا کر دے لیکن اس کو بالکل چھوڑے نہ، بالکل ختم نہ کرے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں، پوائنٹس تھی جو آپ کو بتانا مقصود تھی. ہم اس کو سیشن کو اگر سم اپ کریں، اس کو یعنی خلاصے کی طرف لے کر آئیں، تو ہم نے ابھی تک اس بات کو سیکھا. کائنڈلی مائک کو میوٹ رکھیں اپنے. کہ ہم نے ابھی تک اس بات کو سیکھا کہ رمضان المبارک میں ایک انسان کی جو پریکٹس کروائی گئی تھی وہ تقویٰ کے اعتبار سے کروائی گئی تھی کہ ایک انسان گناہوں سے بچا رہے. پہلی پریکٹس جو ہماری رمضان المبارک میں ہوئی تھی کہ ہم روزے کے حالت میں جس طرح گناہوں سے بچ رہے تھے تو ہم عام دنوں میں یعنی جو ڈیز ہیں ان کے اندر بھی گناہوں سے بچتے رہیں. دوسری جو ہماری پریکٹس تھی وہ اس اعتبار سے تھی کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں. تیسری پریکٹس ہماری یہ نفلی عبادات میں کثرت کی تھی کہ ہم جب نفلی عبادات کر رہے تھے کثرت سے تو نفلی عبادات کو بھی قائم رکھیں، لیکن یعنی ایک محدود لمٹ تک. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم وہ نفلی عبادات جو کر رہے ہیں وہ بالکل چھوڑ دیں، اس کو تھوڑا کر دیں. جیسے میں نے یہ بات بیان کی کہ ہم رمضان مبارک میں لوگ کثرت سے یعنی نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بالکل ترک نہ کرے، تھوڑا کر دے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی. اس طرح نفلی عبادات کے ساتھ جب ہم رمضان مبارک میں صدقات بھی اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یعنی زیادہ تعداد میں تھا تو اس کو تھوڑا کر دیں لیکن چھوڑے نہ. پھر وہی بات میں حدیث سے آپ کو یاد دلاؤں گا، اللہ کے تعالیٰ کے ہاں وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو. یعنی اس میں آپ ناگاہ نہ کریں، یعنی وقفہ نہ ڈالیں. ہاں اگر اس طرح کی کوشش ہر اتوار کو جب اس کو فرصت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ ہر اتوار کر لے. لیکن جب وہ کوئی بھی نیک عمل کرے اس میں ناگاہ نہ کرے. ٹھیک ہے. یہ کائنڈلی جو نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے اس میں آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کر دی جائے گی کیونکہ بارش کی وجہ سے لائٹ آف ہے اور یہ نیٹ ورک بھی ایک لمیٹڈ وے میں چل رہا ہے، تو اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. لیکن انشاءاللہ باقی آپ لوگ کنٹینیو کریے سیشن کو. تو اس میں ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ رمضان مبارک کے مقاصد کی سمری ہم سیکھ رہے تھے. میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، کچھ نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا. کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. جیسا کہ روزے کی حالت میں اس ڈر سے بچ رہے کہ اگر ہم نے گناہوں سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول نہیں کرے گا. دوسری چیز ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط تھا. قرآن مجید سے کو ہم پڑھ رہے تھے، اس کو سیکھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے، تو وہ تعلق آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. اسی طرح آپ جو نفلی عبادات کر رہے تھے اس نفلی عبادات کو کنٹینیو کریں، اگرچہ وہ تھوڑی ہوں، یعنی ان کو کم کر لیں لیکن ہمیشگی ان کے اندر پیدا کر دیں. جو بھی نفلی عبادت کرتے تھے آپ اس کو ریویو کریں کہ کون سی عبادات آپ کرتے تھے رمضان مبارک میں، اس کو کنٹینیو کریں. اور یہی کچھ پوائنٹس تھیں، باتیں تھیں امپورٹنٹ جو آپ کو کرنی تھی، جو ہم نے آج کے سیشن میں سیکھنا تھا. اور یہی رمضان مبارک کے مقاصد تھے اور اسی وجہ سے روزے فرض کیے گئے تھے. تو امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کو کی گئی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. نیٹ ورک کی کافی خرابی رہی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن انشاءاللہ جو آپ کو ریکارڈنگ ہے وہ بغیر نیٹ ورک کی خرابی کے مل جائے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل ہی سینڈ کر دی جائے گی. تو ہمارا سیشن اتنا ہی تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے بات سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی اس طرح کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم لوگوں کو ہمارے نیک اعمال کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے آخرت کے معاملات میں آسانی فرمائے، ان کے لیے آسان حساب لے. اللہ تعالیٰ مومنین کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جو کسی بھی مشکل میں، ٹینشن میں، پریشانی کا شکار ہیں، قرض کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، کسی بھی ٹینشن پریشانی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی یعنی آسانی فرمائے. اور اس طرح جو خواتین ہیں جو نیکی کی طرف ہجرت کرتی ہیں، دین کی طرف ہجرت کرتی ہیں، لیکن ان کو نکاح کے معاملے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، گھر والے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی آسانی کرے. اس طرح وہ یعنی نوجوان بھی جو دین کی طرف آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس معاملے کے جو گھر والے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے نیک زوج تلاش کرنے میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کے لیے آسانی والے معاملات پیدا کرے. یقیناً یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے معاشرے میں جس کی حوالے سے دعا کرنے کی اور کروانے کی ضرورت ہے.
تو آج کا ہمارا سیشن یہیں تک تھا. ابھی ہم کوشچنس لیں گے آپ سے، جو اگر کسی کا سوال ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا سیشن سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ادروائز پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے.